السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چین اور بھارت کے سرحدی علاقے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس نے جہاں بھارت کو پریشان اور خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے، وہیں دوسری طرف اگر آپ ماہرین کی بات سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا کے 3 بڑے ممالک بہت نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور یہ تینوں ممالک یعنی کہ چین، امریکہ اور بھارت کسی بڑی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف چین یہ کہہ رہا ہے کہ بارڈر پر صورتحال ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف اس نے پیچھے ہٹنے سے اور ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور بھارت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ جو صورتحال اس علاقے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، کیا یہ کسی جنگ کا نتیجہ بن سکتا ہے؟ تو جواب ہاں ہے، کیونکہ ایک بزرگ ہستی جن کا نام نعمت اللہ شاہ ولی ہے، انہوں نے 900 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی جو جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پاکستان کے بزرگ جن کا نام پیر پنجر سرکار ہے، انہوں نے بھی ایک پیشن گوئی اس علاقے کے بارے میں کی تھی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں کہ چترال نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا، اور اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس لداخ کی وجہ سے چائنا اور انڈیا لڑ رہے ہیں، وہ گلگت اور تبت کے بالکل درمیان میں ہے، اور تبت بھی چائنا کا علاقہ ہے، لیکن انڈیا اس میں سے بھی کہتا ہے کہ کچھ حصہ ہمارا ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف پاکستانی بزرگ کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ چین اور بھارت کے سرحدی علاقے سے تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی اور بھارت مسلمانوں کے زیر تسلط ہوگا۔ اور اگر آپ نعمت اللہ شاہ ولی کی باتیں سنیں اور ان کی پیشن گوئیوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ ہند جنگ عظیم سوم سے پہلے ہوگا، جس میں سے کچھ پیشن گوئیاں یہ ہیں کہ ترکی والے، چین والے اور ایرانی ایک جگہ ہو جائیں گے، اور یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے۔ دوسری جگہ ہے کہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے اور مل کر تمام ہندوستان کو غازیانہ انداز میں فتح کریں گے۔ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں حق تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریک غار کی طرح ہوگی۔ تو جان لے کہ اس وقت اللہ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ یہ واقعہ بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہوگا، اور ہاتھ سے گئے ہوئے علاقے کو فتح کر لیں گے، یعنی اس سے پہلے کچھ علاقے دشمن فتح کر چکا ہوگا۔ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ یک بار بر کے جاری ہوگا۔ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ جان سے مارے جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائے گا۔ پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر، نصرت شدہ گنگا اور جمنا، شاہراہ بجنور پر مسلمان غالبانہ قبضہ کریں گے۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال اصفہان شہر سے ظاہر ہوگا۔ میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ اس دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزماں ظاہر ہوں گے۔ اب آپ کو یہ بات تو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ان علاقوں سے ایک جنگ لازمی چھڑے گی، لیکن وہ اب ہوتا ہے یا اگلے سال یا کسی اور سال میں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو اتنا ہی بتاتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔